حضرت عبد المطلب کعبے کے طواف کر رہے ہیں. حرم شریف میں کچھ سردار اکٹھا ہوئے. فرمایا عبد المطلب. کہا جی. کہا کعبے کے متولی ہو؟ کہا بے شک. کہا خاندان قریش کا سردار بھی ہو؟ کہا بے شک. کہا ایک بات ہے. کہا کون سی؟ کہا عرب کا اس دستور ہے کہ نہیں کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے وہ عورت 1 سال تک سوگ مناتی ہے؟ کہا ہاں ہے. پھر بتاؤ آمنہ عبداللہ کا سوگ کیوں نہیں منا رہی ہے؟ اللہ اکبر. اتنا سنا حضرت عبد المطلب کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہے. چہرہ زرد بدن زرد گردن جھکی کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں مکہ کی ساری عورتیں کہہ رہی ہے. فرمایا میری آمنہ میں ایسی کون سی چیز تم نے دیکھ لی ہے جو میری آمنہ عبداللہ کا سوگ نہیں منا رہی ہے؟ اللہ اکبر. اتنا سنا. فرمایا مکہ کی عورتیں کہہ رہی ہے کہ آمنہ وہ عطر لگا کے گلیوں سے گزرتی ہے. آمنہ وہ خوشبو لگا کے گلیوں سے گزرتی ہے جو عطر جو خوشبو مکہ کے بڑے بڑے سردار کے گھروں میں بھی نہیں ملتا ہے. ایسا عطر آمنہ لگا کے گلیوں سے گزرتی ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا. حضرت عبد المطلب گھر آئے ہیں. دروازے پر آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ نبی کی دادی جان کھڑی ہے. فرمایا میرے سرتاج آج بات کیا ہے چہرہ اترا ہے؟ فرمایا فاطمہ آج میں آمنہ کی وجہ سے شرمندہ ہو گیا ہوں. فرمایا میرے سرتاج بات کیا ہے؟ فرمایا فاطمہ پوچھو آمنہ سے اس نے عبداللہ کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ عطر کیوں لگا رہی ہے؟ خوشبو کیوں لگا رہی ہے؟ اللہ اکبر. اتنا سنا. اتنا سننا تھا. حضرت فاطمہ نبی کی دادی جان نے یوں ہاتھ جوڑی. فرمایا عبد المطلب میری اوقات نہیں کہ میں آمنہ سے جا کے یہ بات پوچھ سکوں. کہا کس لیے؟ کہا یہی خیال میرے دل میں کچھ دن پہلے آیا تھا. میں گئی تھی پوچھنے کے لیے اور جا کے صرف لفظ آمنہ کہا تھا. اگلی بات تک نہیں کہی تھی. اس کی پیشانی سے ایک نور نکلا. میری پیشانی میں آ کر ٹچ ہوا. میں بے ہوش ہو کے زمین میں گر گئی تھی. میری اوقات نہیں کہ میں آمنہ سے جا کے پوچھ سکوں. مطلب آپ کیوں نہیں خود پوچھ لیتے؟ فرمایا میں مرد ہوں. پھر فرمایا ایسا کرے دونوں ساتھ چلتے ہیں. آپ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ نبی کی دادی جان آ رہی ہے. نبی کی امی جان گھر کے اندر بیٹھی تھی. جیسے دیکھا سسور آ رہے ہیں اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتی ہے. ایک کونے میں سمٹ کے کھڑے ہو جاتی ہے. سسور آئے سلام کیا ہے. اللہ اکبر. یہ ادب تھا سسور کا. پھر فرمایا عبد المطلب نے فرمایا کہ فاطمہ پوچھو آمنہ سے اس نے عبداللہ کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ پوچھنا تو چاہتے تھے لیکن سہارا تھا بیچ میں حضرت فاطمہ کا. جیسے سیدہ آمنہ نے اتنی بات سنی سیدہ آمنہ کی چیخ نکلی. رو کے کہنے لگی ابا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ بیٹی بتا تو صحیح کیا تجھے میری بیٹے کی جدائی کا درد نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اتنا سنا. سیدہ آمنہ کی چیخ نکلی. رو کے کہنے لگی ابا جان آج آپ نے میرے دختر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. کون سمجھ سکتا ہے میرے درد کو؟ جب سے عبداللہ گئے ہیں میری زندگی اجڑ گئی ہے. جب سے عبداللہ گئے ہیں میری خوشیاں روٹ گئی ہے. جب سے عبداللہ گئے ہیں میں نے چین سے سوئی تک نہیں ہوں. جب سے عبداللہ گئے ہیں میں نے پیٹ بھر کے کھائی تک نہیں ہوں. ابا جان آپ کہہ رہے میں نے عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے. کہا بیٹی اگر سوگ ہی منا رہی ہو تو پھر بتاؤ عطر کیوں لگائی ہو؟ یہ خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ اللہ اکبر. اتنا سنا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ ابا جان میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے. میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے. میں نے عبداللہ کا سوگ منانا نہیں چھوڑا ہے. کہا بیٹے اگر عطر نہیں لگایا ہے تو تیرے بدن سے یہ خوشبو کے جھونکے کیوں آ رہی ہے؟ جھونکے کیوں آ رہی ہے؟ تو جدھر سے گزرتی ہے وہ عورت تیری تذکرہ کیوں کر رہی ہے؟ اتنا سنا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے ابا جان میرے دل میں ایک راز تھا. میرے سینے میں ایک راز تھا. فرمایا کون سا راز؟ فرمایا ابا جان میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے. میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے. میں نے عبداللہ کا سوگ منانا نہیں چھوڑا ہے. بلکہ سچائی یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبو سے مہک جایا کرتی ہے.